حضرت مالک بن دینار فرماتے میں نے 60 حج کیے. ایک حج کے موقع پر میں نے بڑا رش دیکھا, لاکھوں کا اجتماع ہوا. میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ دوستوں؟ جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے نا؟ اللہ جزا دے. کہتے ہیں لاکھوں کا مجمع تھا تو میرے دل میں خیال آیا, میں نے کہا اے اللہ, اتنے لوگ آئے ہیں, ان کا حج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا تو رات کو نا خواب میں نے کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ سب کا قبول ہو گیا ہے. بلخ کا رہنے والا محمد بن ہارون بلخی ہے, اس کا حج قبول نہیں. فرماتے ہیں شہروں کے علیحدہ علیحدہ خیمے لگتے تھے. اب بھی آپ حج کرنے جائیں تو پاکستانیوں کی رہائشیں علیحدہ ہوتی ہیں, انڈین کی علیحدہ, بنگلہ دیش کے علیحدہ, مصری, یمنی, سب لوگ علیحدہ علیحدہ رہائشیں ہوتی, جھنڈے لگے ہوتے ہیں ملکوں کے. کہتے ہیں میں نے سویرے اٹھ کے ڈھونڈنا شروع کر دیا, ڈھونڈتا ہوں وہ بندہ ملے. کہتے ہیں جہاں بلخ شہر کے لوگ رہتے تھے وہاں چلا گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے, پرہیزگار ہے, بڑے بولے بالے, بڑے اللہ والے, ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں, وہ تو بڑا نیک ہے, پرہیزگار آدمی. میں نے کہا اچھا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا پہاڑ کے پیچھے اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے, ساری رات عبادت کرتا ہے, سارا دن روزہ رکھتا ہے, قائم اللیل ہے, صائم الدہر ہے. کیا بات؟ فرماتے ہیں میں ان لوگوں کی بات سن کے حیران ہو گیا کہ مجھے کیا بتایا گیا, یہ کیا کہہ رہے ہیں. فرماتے ہیں میں پہاڑ کے پیچھے گیا. حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اس شخص کو مصلی پہ بیٹھے دیکھا. کثرت عبادت کے آثار اس کے وجود پر نظر آ رہے, سیدھا بازو اس کا کٹا ہوا تھا. فرماتے 2 رکعتیں مکمل کر کے نا میں نے اس سے السلام علیکم کہا تو مجھے کہنے لگا وعلیکم السلام, آپ مالک بن دینار ہیں؟ میں نے کہا بڑی اس کی فراست ہے. فرماتے پھر اس نے ٹھنڈی سانس لی, کہنے لگا آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. فرماتے مجھ پر اور بجلی گری کہ کیا کہہ رہا. فرماتے میں نے کہا یار لوگ بھی تیری تعریف کر رہے ہیں اور تیری بصیرت بھی بڑی ہے, تو یہ ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا آپ نہ پوچھیں. یہ کہہ کے اس نے رونا شروع کیا, دیر تک روتا رہا. میں نے کہا نہیں یار تو بتا. کہنے لگا نہیں آپ نہ پوچھیں, آپ ناراض ہوں گے. میں نے کہا میں نہیں ہوتا, تو بولنا. کہنے لگا حضور 24 سال ہو گئے مجھے حج کرتے ہوئے, 24واں حج ہے میرا, اور ہر سال کوئی اللہ کا ولی آ کے بتاتا ہے کہ جا چلا جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا. بے پروائی ویک سجن دی, جتھے کسے دی پیش نہ جاوے, انہیں تاجاں والے در در رولے, تے منگتیاں تخت بٹھاوے, آزم کسے نو کارا ملدا ہی کوئی کعبے خالی آوے. کہتے ہیں اس نے مجھے کہا حضور 24واں حج ہے, ہر سال کوئی بتاتا ہے. میں نے کہا تیری غلطی. کہنے لگا میں اپنی ماں کا نافرمان. میں نے کہا واقعہ کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت اللہ نے مجھے دولت دی, مال دیا, زمینیں دی, تو میں عیاش ہو گیا. آپ یقین کریں اللہ لوگوں کو مال دیتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں میری چلاکی سے آیا ہے, میں تیز بڑا تھا اس لیے آیا ہے, نافرمان ہوتے. لیکن جو رب لینا جانتا ہے, دینا جانتا ہے, وہ لینا بھی. وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا, رب بے وارثہ کر کے مار دائی. لوگ بڑے سمارٹ بن جاتے ہیں, ان کی گفتگو میں بڑا تکبر ہوتا ہے, ان کے نگاہوں کے انداز میں بڑے, وہ کہتے ہیں اوہ سب لوگ بیوقوف ہیں, صرف میں سیانا ہوں, کام جو صحیح چل رہا ہے. او بھائی 1 منٹ لگتا ہے انسان کو بادشاہ سے فقیر ہونے میں. امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے کہنے لگا پیسے آئے تو میں عیاش ہو گیا. رمضان کا مہینہ تھا, عصر کے بعد میری اماں افطاری کی تیاری کر رہی تھی, میں گیا, میں نے کہا شراب پی ہوئی, اماں روٹی دے. تو اماں کہنے لگی شرم کر, شرم کر, روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کر. کہتے اماں کی بات کا مجھے غصہ لگا,
میں کہا کرتا ہوں بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کا باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا. بد نصیب نہیں وہ بیٹا جس کی ماں اس سے بات کرتے ہوئے سہم جاتی ہے کہ پتہ نہیں کون سی بولی بولے گا. بد نصیب نہیں کہ ماں باپ بھی جس سے کھول کے بات نہ کر سکے. حضرت مالک بن دینار سے کہنے لگا اماں نے جب کہا نا شرم کر تو مجھے غصہ آیا, میں نے ماں کو تھپڑ مارا اور میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گری. لوگوں نے مجھے پکڑ کے اندر بند کر دیا کمرے میں. ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں دھوت رہا. سویرے آنکھ کھلی تو میری بیوی بیگ باندھ رہی تھی. میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی جو ماں کا نہیں بنا میرا کیسے بنے گا. میں نے کہا میری اماں. کہا وہ تو لوگوں نے رات کو ہی دفن کر دی جنازہ پڑھ کے. تڑپ کے کہنے لگا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہتے ہیں لوگ کہنے لگے تیری مرتی ہوئی ماں کہہ گئی تھی اسے میرا منہ نہ دیکھنے دینا. میرے جنازے کے قریب نہ آئے. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات سنائی تو میں نے بھی اس کے منہ پہ تھپڑ مارا. میں نے کہا تو اسی قابل ہے. کہتے ہیں وہ رونے لگا حضور دعا کرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. کہنے لگا جب ماں کی انتقال کی خبر ملی تو میں نے کلاڑی لے کے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے ماں کو مارا تھا. میں نے ساری جائیدادیں خیرات کر دی. 24 سال ہو گئے. 24 سال ساری رات نماز پڑھتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں, حج کرتا ہوں, پر ہر سال کوئی آ کے کہتا جا دوڑ جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا. حضور دعا کرے مالک راضی ہو جائے. فرماتے میں تھپڑ مار کے آ گیا. میں نے کہا تجھ سے راضی ہو جائے اتنے ظالم سے؟ امام مالک فرماتے ہیں رات کو آ کے سویا تو مجھے خواب میں رسول پاک کا دیدار ہوا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مالک تو اسے مایوس کیوں کر آیا ہے؟ اللہ تو بڑا مہربان ہے. کہا حضور ماں کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی؟ تو امام مالک فرمانے لگے نبی کریم نے فرمایا جا اسے جا کے بتا دے تجھے قیامت میں تیری ماں کی وجہ سے بخش دیا جائے گا. کہا حضور اماں کی وجہ سے کس طرح؟ تو محبوب فرمانے لگے اس کی ماں قیامت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی رب کریم کی عدالت میں. اے اللہ میں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا, درد سہ کے اسے جنا, جگر کا خون پلا کے پالا اور اسی نے مجھے قتل کیا. رب کریم اس کی ماں کا مقدمہ سن کے کہے گا اٹھاؤ اس کو دوزخ میں پھینکو, اس نے ماں جلائی تھی اسے بھی جلاؤ. محبوب فرمانے لگے جب پکڑ کر کے مالک اس کو محمد بن ہارون کو لوگ لے جائیں گے نا جہنم کی طرف, ابھی فرشتے گھسیٹیں گے ہی تو پلٹ کے پھر اماں کی طرف دیکھے گا اور دوسری دفعہ پھر گھسیٹیں گے تو پلٹ کے دیکھے گا اور تیسری دفعہ پھر پلٹ کے کہے گا اماں یہ مجھے جلانے لگے, اماں یہ جہنم میں پھینکنے لگے. میرے حبیب فرمانے لگے وہ جل کے مرنے والی ماں وہاں بھی بول پڑے گی, کہے گی یا اللہ چل میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے. اے اللہ میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے, اللہ تو معاف کر دے اسے, اللہ تو اس سے درگزر فرما, اسے معاف کر دے. میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے رب کریم کہے گا اس نے تجھے جلایا, تو کہے گی اللہ یہ تو بیٹا تھا اس نے جلا دیا, میں ماں ہوں میرے سامنے جلے تو میں کیسے برداشت کر سکتی. فرمایا اس نے جلا کے مارا تھا پر اسی ماں کی وجہ سے رب کریم اسے جنت عطا فرمائے گا. پلٹا جا کے ماں کے پیروں میں بیٹھ, جا سویرے ان پڑھ باپ سے دعا کرایا کر, جا بالکل انگوٹھا چھاپ باپ سے صبح دعا کرایا کر, دیکھ رب کریم تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا. اور آخری بات یہ بھی سن لے, ماں باپ کے انتقال کے بعد رشتے ختم نہیں ہوتے. رشتے ختم کیا دعا مانگتے ہو نماز میں؟ ربنا اغفر لی. اس کا مطلب ہے ماں باپ تو ہے نا وہ, جو اولاد بچپن میں چلی جائے گی نا نابالغی میں
چھوٹے بچے وہ قیامت میں ماں باپ کی سفارش کریں گے. ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 12 حقوق لکھے ہیں ماں باپ کے فتاوی رضویہ میں. فرمایا ان کے دوستوں سے دوستی رکھ، انہوں نے وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے کر، اگر ان کے ذمہ قرضے ہیں تو ادا کر، اور اگر تیرے ماں باپ جو نیکیاں کرتے تھے وہ نیکیاں جاری رکھ. اور امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں لکھا ہے زمین پہ رہ کے غلط کام نہ کرنا، ورنہ فرشتے قبر میں جا کے تیرے ماں باپ کو کہیں گے تو کتنی بری اولاد پیدا کر کے آیا. اور فرمایا تو دنیا میں رہ کے اچھے کام کر، چاہے دعا مانگ چاہے نہ مانگ، فرشتے قبر میں جا کے کہیں گے کیا بات ہے تمہارے بیٹے کی، کیسا لال پیدا کیا ہے، دنیا خیر سے بھر دی ہے. اور بھائی مجھ سے کوئی بندہ پوچھے نا کہ ماں باپ کو اصالِ ثواب کا سب سے بہترین طریقہ، تو میں کہتا ہوں بیٹے نمازی ہو جاؤ. کیا کر؟ تاکہ ہر نماز کی آخری رکعت میں تو کہے ربنا اغفر لی. نماز اللہ کی، ذکر ماں باپ کا، اللہ نے رکھ دیا ہے ربنا اغفر لی. ہر نماز کی ہر آخری رکعت میں ختم شریف پڑھا جائے گا، اور نماز کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، پڑھیں گے نماز انشاءاللہ، وعدہ نہیں کرا رہا. داڑھی کس کی سنت ہے؟ نہیں جنہ نہیں رکھی ہو بولو، جنہ رکھی ہو تو بولن ڈائے نے. کس کی سنت ہے؟ تو سرکار کے غلاموں نے رکھنی ہے کسی اور نے رکھنی ہے؟ غلام کہتے ہیں ابھی ہم نیک ہی نہیں، نیک ہوں گے تو رکھیں گے. وہ خدا کے بندو نیک تو ساری زندگی بندہ نہیں ہوتا. کبھی کسی نے دعویٰ کیا ہے ولی غوث قطب نے کہ اب میں بالکل گناہ نہیں کرتا، میں پاک صاف ہو گیا ہوں؟ کیا ہے کبھی؟ یہ شیطان کا وسوسہ ہے. داڑھی حضور کی سنت ہے، اور رکھو تو نبی پاک کی مرضی کے رکھو، پوری مٹھی رکھو، اپنی مرضی کی نہ رکھو. جتنی مجھے اچھی لگتی ہے اتنی میں نے رکھ لی. ایک مٹھی داڑھی رکھے. ساری دنیا کی ٹرینیں گزرتی ہیں تو گزر جائیں، نماز کا وقت نہیں گزرنا چاہیے. بس ختم ہو گئی بات. دنیا تو چند روز ہے، او پہ دس دیا قبراں جنہ تے پھول پے، ادھروں کوئی نہیں جی آمدہ تے ادھروں لکھاں گئے. نماز سب سے پہلے، اس لیے کہ رب رسول کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں. نماز، قرآن پاک اور درود و سلام، یہ قضا ہونا ہی نہیں چاہیے جو مرضی ہو جائے. اور ساتھ ساتھ سنت اور شریعت کا لحاظ کرنا سیکھیں. اور میری اپیل یہ ہے ہر عمارت پہ غلاف نہیں چڑھتا، صرف خانہ کعبہ پہ چڑھتا ہے. ہر کتاب کا غلاف نہیں ہوتا، صرف قرآن پاک کا ہوتا ہے. ہر بی بی کا پردہ نہیں ہوتا، صرف مسلمان عورت کا ہوتا ہے. جو چیزیں پردوں میں ہوتی ہیں نا وہ مقدس ہوتی ہیں. اور بھائی ٹافی سے بھی ریپر اتار دو تو مکھیاں بیٹھنے لگتی ہیں. تو جو بی بی پہ پردہ ہوگی اس پہ بری نظریں نہیں جمیں گی. ڈیوٹی ہے آپ کی، بیٹیوں کو پردہ کرائیں، بہنوں کو پردہ کرائیں، ماؤں کو گزارش کریں. پردہ حسن ہے مسلمان کا. جس گھر میں پردہ رہتا ہے اس گھر میں اللہ کے فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں. یہ کوئی فیشن، کوئی طریقہ، کوئی مطلب ہی نہیں ان چیزوں. با پردہ کریں اپنے گھروں کو. دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی میری اس حاضری کو قبول فرمائے. اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. اور جو کچھ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں، ہماری روحوں میں اس جذبے کو جاگزی فرمائے. آخر دعوانا. ایک بات کرنے کو سامنے کہا ہے میں کر دیتا ہوں. میں تقریر بھی اتنی کرتا ہوں 35-40 منٹ کی، یہاں تو کچھ زیادہ ہو گئی ہے میرا خیال ہے. تھوڑی بات کرنے کی کوشش کیا کرتا ہوں. چلو میری رائے یہ ہے کہ خوراک تھوڑی ہو تو ہضم جلدی ہو جاتی ہے. ارسلان صاحب سے میں نے کہا میرا کھانا نہ پکانا. میرا موقف یہ ہے کہ محفلیں سستی کرنی چاہیے تاکہ زیادہ ہونی شروع ہو جائیں. مہنگی بڑی ہیں اس لیے میں دس زیادہ ماڑا بندہ تے ہاتھ ہی نہیں نہ پاندا. تو میں کہا کرتا ہوں کہ کم سے کم خرچہ ہو. ہمارے کروڑوں روپیہ سالانہ لگتا ہے محفلوں پہ. اگر اربوں کہہ دوں تو پھر بھی بات غلط، لیکن اس کا رزلٹ ہمیں اس طرح کا نہیں ملتا جس طرح کا ملنا چاہیے.
دیکھیں نا، آپ نے عظمت والدین پہ پروگرام کیا. میری رائے یہ ہے کہ حقوق زوجین پہ بھی ہونا چاہیے، اور شادی سے پہلے ہر بچے کو میاں بیوی کے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے. بعد میں 3 طلاقیں دے کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں مینوں پتہ ہی نہیں سی. تو اگر پہلے پتہ کر لیں گے تو یہ تماشا نہیں لگے گا، لیکن یہ کام ہوتا نہیں. بہن بھائیوں کے حقوق پر بات ہونی چاہیے، یہ بڑے ضروری کام. اور یہ بھی سارا میرے نبی پاک کا میلاد ہی ہے، اس لیے کہ یہ باتیں مصطفیٰ نے سکھائی ہیں ہمیں صلی اللہ. ایک بات کہی حضرت نے، میں عرض کر دیتا ہوں. محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے تو ان کا اپنا نام لکھا ہے، اور بعض جگہ پہ ایک اور بزرگ کا ذکر ہے، اور بیان روایت حضرت محدث ابن جوزی فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں گھر میں کوئی کام کرانا تھا، کام ہوتے ہیں نا چھوٹے موٹے گھر میں، تو فرماتے ہیں میں مزدور لینے گیا بغداد میں. چوکوں پہ مزدور ساری عمر کا مزدور ہی ہے نا بیچارہ. امیر تو امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہو. ہمارے تو پیر بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ، خود امیر ہوتے جاتے، خود روز بروز امیر ہو رہے ہیں. دنیا کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ. تم بھی تو تھوڑا فقر اختیار کرو نا بھائی، جو درس دے رہے ہو. اللہ ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کرتا. فرماتے ہیں کہ میں نا مزدور لینے گیا، بغداد کے چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے. تو میری ان مزدوروں میں سے نا ایک نوجوان بچے پہ نظر پڑی. بڑا کمزور سا وجود تھا، لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا. ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے. میں اس کے قریب گیا. چہرے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں نا، چہروں میں بھی بڑی رانائی ہوتی ہے. فرماتے ہیں میں قریب گیا، میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو حضور مزدوری کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں. تو میں نے کہا کہ چلو پھر. کہنے لگا نہیں میری کچھ شرطیں. میں نے کہا بتاؤ. کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 4 دینار دیہاڑی لیتے ہیں، میں 3 دینار لوں گا. میں نے کہا یار بھائی تو بڑی بہترین ہے، باقی بھی اس طرح کی رکھ لے. اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا، لیکن جب اذان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں گا. تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر میں کام کروں گا پر آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. کہتے ہیں میں نے کہا یار تو بڑا عجیب ہے، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں. کہنے لگا جی بہرحال میں شرطیں لگا کے جاتا ہوں. فرماتے ہیں میں اسے گھر لے آیا. کام میں نے اس کو بتایا تو جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے نا اس نے 2 گھنٹے میں کر دیا. ہمارے مزدور سگریٹ پینے میں بھی تو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں نا، وہ چائے پینے جائیں تو پونا گھنٹہ. وہاں ان کو بھی تو دیانتداری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نے معاہدہ کیا ہے نا جی، تو پورا اترنا چاہیے نا. کہتے 2 گھنٹے میں. اب کام جب بندہ شروع کراتا ہے تو کام اور نکل آتا ہے. کہتے کام میں نے اس کو اور بتا دیا، وہ کرنے لگا. اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی باہر رستے میں، تو اذان ہو گئی زور کی. اس نے وہیں کدال چوڑی کئی اور چلنے لگا. تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا برابر کر دو. کہنے لگا چپ کر جا، تیرے باپ سے بات ہوئی تھی، جب اذان ہوتی ہے تو میں کسی اور کی نہیں سنتا، صرف اللہ رسول کی سنتا ہوں. کہتے ہیں مسجد چلا گیا، نماز پڑھ کے آیا تو دوپہر کا وقت تھا. میری بیوی کہنے لگی اس کو کھانا کھا لے. کہتے ہیں ہم نے کہا کھانا کھا لو. تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا، رمضان بھی نہیں تھا، نفلی روزہ رکھا ہوا. فرماتے ہیں شام ہوئی، میں نے 3 دینار دیے. تو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. کہتے ہیں وہ چلا گیا. اگلے دن میں پھر لینے گیا اسے، کام کچھ اور نکل آئے. تو لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جی وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے، جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ رسول کی ذکر میں گزار دیا کرتا ہوں. فرماتے ہیں عجیب. اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا، میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا کہ کام اسی سے کرانا ہے. میں جب گیا تو میں نے کہا چلو. کہنے لگا میری شرطیں یاد ہے نا؟ اور میں نے کہا یاد ہے بھائی ساتھ چل. فرماتے ہیں کام کرایا. 2-3 ہفتے وہ آتا رہا. ایک ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا حضور آج نہیں آیا. کیوں؟ کہنے لگے بیمار ہو گئے. کہاں گھر ہے؟ کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے اس میں رہتا ہے.
फरमाते मैं गया, दरवाजे पे दस्तक दी तो कहने लगा हुजूर आप हैं, दरवाज़ा खुला है, आ जाइए। फरमाते मैं अंदर गया तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला मैं आया हूँ? कहने लगा हुजूर अल्लाह वाले हो, आप नहीं आना था, वरना अमीर तो गरीबों का पता लेने कोई नहीं आते। कहते मैं करीब गया तो कहने लगा मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, तेज़ बुखार है, तप रहा। जेब से कुछ पैसे निकाले, कहने लगा ये पैसे रख लें। एक अंगूठी निकाली, कहने लगा हुजूर आज रात को मेरा इंतकाल हो जाएगा, इन पैसों का कफन खरीद के सुबह जनाजा पढ़ के मुझे दफन कर देना, और जब दफन करो तो ये अंगूठी लेके असर के बाद हारून रशीद के पास जाना, आप उसे कहना मैंने मिलना है पर वो आपको टाइम नहीं देगा, आप उसको आवाज़ दीजिएगा कि तेरी एक अमानत है मेरे पास, फिर वो आपसे मिलेगा तो अंगूठी दे दे, फिर आप मेरी तरफ से फारिग हैं। हज़रत फरमाने लगे तेरा नाम? और कहने लगा हुजूर वक़्त थोड़ा है, आज रात मैंने जाना है, बड़ी लंबी माफ़ी मांगनी है रब करीम से, अगर मुनासिब समझे तो मुझे अपने रब से तन्हाई करने दे। फरमाते हैं मैं आ गया पर उसकी बातों ने मुझे हैं ये मैं यहाँ हाजिर हूँ, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, मैं यहाँ से निकल गया हूँ। अब सारा दिन स्टेटस लगाए मना नहीं है, पर यह कि भाई अपने वजूद से कोई काम भी ले, कुछ ऐसा करे जिसकी बरकत मरने के बाद कब्र में भी नसीब हो, जिसकी बरकत मरने के बाद आखिरत में भी नसीब हो, जिसका कुछ नफा भी हासिल हो। अब तो हम अपने दीनी कामों को भी दुनिया बना लेते हैं, उसमें बाज़ौक़ात इतना दिखावा हो जाता है कि दीनी काम दीनी रहता ही नहीं, वो दुनिया बन जाता है। मैंने आपसे वादा किया था लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी, पर एक दो बात सुने ताकि अपनी बात को समेटने की तरफ आऊं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक ताजर, महज ताजर तजारत करता है, यानी इस्लाम आपको ये नहीं कहता कि आप सारे कारोबार छोड़ दें, नौकरियां छोड़ दें, तस्बीह हाथ ले लें, मस्जिद में बैठ जाएं, दुनिया का कोई काम ही ना करें। इस्लाम कहता है सारे काम करो, बस अपनी अपनी सीट पे बैठ के ना तो अल्लाह के बंदों का भला करो। मेरे पास ना एक मखसूस महकमे के कुछ लोग आए, कहने लगे हमें को नसीहत कर दे, तो मैंने कहा मेरी नसीहत यह है कि जेड़ा बंदा तुहाडे को काम आउंदा है ना उन्होंने ये ना आख्या करो कल आई। भाई इतनी नसीहत है, अगर आप कर सकते हैं तो आज ही कर दें। अल्लाह के बंदों को आसानी दें, अल्लाह आप पे आसानी कर देगा। कल आना, परसों आना, शाम को आना। अच्छा फिर मजे की बात यह कि कोई वाकिफ मिल गया तो फिर उठ के मिल भी लेते हैं, फिर चाय भी पिला लेते हैं, फिर काम भी कर देते हैं। तो आपने अपने मनसब का फरीजा नहीं अदा किया, आपने तो ताल्लुकात निभाए। आपका मनसब ये था कि जो भी आता आप प्यार करते, जो भी आता आप मोहब्बत करते। तो मेरे अजीज हुजूर फरमाते एक ताजर था, तिजारत करता था। तो जाहिर है कि सब लोग अमीर नहीं होते, कुछ गुरबा भी होते हैं, तो कुछ गरीब लोग ना उधार ले जाते थे। तो फिर वो तकाजा करने के लिए लोगों को भेजता कि जाओ, भेजते हैं ना सेल्समैन को पैसे, हम उगराई कहते हैं अपनी जुबान में, कि जाओ गराई करके लाओ। तो वो जाता कि जा करके पैसे तुम लोगों से लेके आओ। तो हुजूर फरमाते हैं वो पता क्या करता, वो ताकीद करता कि जो आदमी अमीर हो और जानबूझ के पैसे ना दे उस पर सख्ती करना, लेकिन अगर कोई गरीब हो, तंगदस्त हो, मजबूर हो तो उसे गुंजाइश दे देना, हमारा गुजारा होता है। क़यामत में जब वो अल्लाह के हुजूर खड़ा होगा तो रब उसे माफ़ कर देगा। तो वो अर्ज़ करेगा मालिक इस माफ़ी का सबब क्या बना? तो अल्लाह फरमाएगा तू कहा करता था ना जो गरीब हुआ उसे आसानी दे देना। या अल्लाह मैं कहा करता था, फरमाया तू मेरे बंदों पे आसानी करता था तो मैं आज तेरे ऊपर आसानी ना करूं। तो भाई जो आप खैर कर सकते हैं, जो आप भला कर सकते हैं, जो आप ड्यूटी कर सकते हैं, देखो ना आज हमारे ज़माने में किस नज़र से लोग देखते हैं मस्जिद के मुअज्जिन को।
اب تو امام خطیب کی کوئی قدر نہیں ہوتی جو 5 وقت نماز پڑھاتا ہے، لیکن جو آذان پڑھے، محض آذان، اللہ کی نظر میں اور شریعت میں تو اس کا بڑا مرتبہ ہے، لیکن عام لوگ کیا قدر کرتے. لیکن اگر کوئی آذان بھی اخلاص سے پڑھے نا تو فرمایا جہاں جہاں تک اس کی آواز جائے گی قیامت کے دن وہ ساری جگہ اس کے ایمان کی گواہی دیں گی. تو کوئی کام تو کرو نا بھائی، زندگی میں کوئی کام تو کرو نا. ہمارا آج مزاج بن گیا ہے بیٹھ کے مایوسیاں پھیلانا، فلانا بھی کوئی نہیں کر رہا، فلانا بھی کچھ نہیں کر رہا، فلانا. میرے پاس ایک صاحب آئے بڑے پریشان، کہنے لگے مولویوں پیراں دے دنیا بڑی خلاف ہو گئی. تو میں ہس پڑا، میں کہ پکی گل ہے؟ کہندا آہو. تے میں کہ وابڈا والے نوں دعاواں دیندے نے لوگ، پولیس والے دے بارے کی خیال ہے؟ میں نے کہا ہمارا سارا ہی سب کا ایک دوسرے کے بارے میں یہی حال ہے. حالانکہ ہم باہر سے نہیں ہوتے، ایک بھائی وابڈا میں ہے، ایک پولیس میں ہے، ایک عالم دین، سب آپس میں ہوتے، لیکن نفرتیں اتنی بڑھا لی ہیں، عداوتیں اتنی بڑھا لی ہیں کہ دور دور ہو گئے دل ایک دوسرے سے. تو سمجھنے کا مقام یہ ہے، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ زندگی کے اندر اتنے زیادہ مسائل کھڑے نہ کریں. کوئی خدمت کریں، کوئی ڈیوٹی کریں، کوئی کام کریں، اپنے والدین سے پیار کریں، بہن بھائیوں سے کریں، بیوی بچوں کا خیال کریں، پڑوسیوں کی مدد کریں، دوستوں کے کام آئیں. صرف ایک فلسفہ چھوٹا سا بدلنے کی ضرورت ہے. آج پوری دنیا میں، پورے ملک میں یہ فلسفہ پھیل گیا ہے کہ میں بھلا کسی سے کام کیسے لے سکتا ہوں. یہ فلسفہ چھوڑ دیں، کسی سے کام لینا نہیں، کسی کو کام دینا ہے. بھائی چکر سے نکل آئیں کہ میں نے فلانے سے یہ کام لینا ہے، آپ یہ دیکھیں میں نے فلانے کا یہ کام کرنا ہے. بس اپنی صلاحیت سے لوگوں کا فائدہ کریں، نفع کریں، آپ دیکھیں کس قدر زیادہ برکات حاصل ہو جائیں گی. اسی پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عمران حیدر صاحب کی اور عرفان حیدر صاحب کی ہر دو حضرات کی مغفرت فرمائے، ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے. مجبوریاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا وقت دیا ہوا ہوتا ہے، ورنہ بزم کو چھوڑ کے جانا مناسب نہیں ہوتا. سادات کرام ماشاءاللہ سے یہاں جلوہ فرما ہیں، اور آپ کا کچھ پروگرام مزید بھی میرا خیال ہے آگے چلے گا، تو آپ ہاں جی پھر جو بھی آگے سلسلہ ہوگا وہ چلے گا. میں اسی پر اجازت، اٹھیے گا نا، کوئی دوست نہ اٹھیے. برکت اسی کا نام ہے کہ آپ احتیاط سے بیٹھیں اور ساری سلسلے کو چلیں. دعا مانگو، ان کا بیٹا کہہ رہا ہے آپ دعا مانگے جان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہ اس بزم حسن میں جو بھی امور خیر سر انجام دیے گئے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس تمام کا ثواب حضور سید عالم علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبولیت کا شرف عطا فرما. سرور کائنات علیہ السلام کا وسیلہ پاک تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی عالی مرتبت پاک بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں. قبول فرما. نبی کریم علیہ السلام کی مقدس اہل بیت اطہار کی مقدس بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں. اللہ قبول فرما. حضور کے جمیع صحابہ کرام کی عالی مرتبت بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں. اللہ قبول فرما. تمام تابعین، تبع تابعین، علماء، محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین، سلاسل طریقت کے تمام بزرگان دین کے ارواح کو اصال ثواب کرتے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. میرے کریم اللہ، اتنی بڑی تعداد میں مسلمان یہاں جمع ہوئے، ذکر اذکار ہوا، نعت خوانی ہوئی، ہم سب نے ہاتھ اٹھائے. اللہ تعالیٰ اس تمام کا ثواب ہم عمران حیدر صاحب اور عرفان حیدر صاحب ہر دو حضرات کی بارگاہوں میں اصال ثواب کرتے قبول فرما. اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا اور روشن فرما. نبی کریم علیہ السلام کے نور پاک سے منور فرما.
تا حد نگاہ وسیع فرما. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل محفل ذکر کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ.